अल्हम्दुलिल्लाह कहो और कहते ही रहो जब तक कि सांस बाकी है। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब कुछ तुम्हारा होगा। दरूद शरीफ वो सवेरा है जो ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देता। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। सुभान अल्लाह। कितना आसान है ना सब्र की बात करना जब मुसीबत आपकी ना हो। मुझे अपने माजी का दुख बिल्कुल नहीं, बस दुख इस बात का है कि बहुत से कीमती जज्बात फजूल लोगों पर ज़ाया किए। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, हालात जैसे भी हों। बस दुख वहाँ से ना मिले जहाँ सुकून लुटाया हो। माफ़ कर दो लेकिन भूल मत जाओ, वरना पहले से भी बड़ी चोट मिलेगी। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। इंसान को हमेशा वहीं से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वह पूरी तरह से मुखलिस होता है। सारी ज़िंदगी कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देख और भाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। वक्त कभी भी एक सा नहीं रह सकता, दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं और गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वो आपके पास मौजूद है। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी के किसी वर्ग पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। मजबूत बनो लेकिन बदतमीज़ नहीं, मेहरबान बनो लेकिन कमज़ोर नहीं, जुर्रतमंद बनो लेकिन बदमाश नहीं, फ़ख्र करो लेकिन तकब्बुर नहीं। इंसान को कभी भी दो चेहरे नहीं भूलते, एक वो जो मुश्किल में साथ दे और दूसरा वो जो मुश्किल में छोड़ जाए। मोजज़े तो उनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांगकर फिर किसी से नहीं मांगते। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज ग़रूब होने वाला है। ज़िंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं। मतलब से मिलने वाले क्या जाने मिलने का मतलब। आजकल के रिश्ते सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर ज़्यादा फ़वाइद होते हैं उधर घूम जाते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई ताल्लुक़ हमेशा के लिए नहीं होता। दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। सांस का अंदर जाना भी एक नेमत है और बाहर आना भी एक नेमत है। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत को कम कर दें। हर वो इंसान 2 टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश रखता है। शीशा कमज़ोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना कीजिए, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती हैं। इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। वो अर्रहमान है, वो आज़माता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज़ खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है। रिश्ते निभाने का ज़र्फ ना हो तो रिश्ते बनाने से भी गुरेज कीजिए। कुछ रिश्तों से आप लड़कर नहीं बल्कि थक कर जुदा होते हैं।
ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، ایک تو وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، دوسرے وکیل کی فیس بھی بھرنی نہیں پڑتی۔ جب تک اپنی چال نہ چل جاؤ تب تک راز فاش مت کرو۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جہالت بھی گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں نا، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت سارے مل جاتے ہیں۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تنہا ہار جاؤ لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھیں گے نہیں تو سلجھیں گے کیسے، بکھریں گے نہیں تو نکھریں گے کیسے۔ بچوں کو دوسرے بچوں کا مذاق مت اڑانے دیں، ایسا کرنا ان میں تکبر کا بیج بو سکتا ہے۔ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا ایک موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوشش کریں کہ نسبی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ ساری کامیابیاں بس ایک ہی کتاب میں چھپی ہیں اور وہ ہے قرآن مجید۔ کچھ باتوں کا جواب قدرت خود دیتی ہے۔ پھول نہیں مرجھاتے، بس وقت پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔
لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ نا امید نہ ہونا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ جب لوگ آپ کے معیار کو پہنچ نہیں پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ ایک بزدل انسان ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہ جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دل میں برائی رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ ایک سے زیادہ زبانیں بول لینا مہارت ہے، پر مناسب جگہ پر زبان بند رکھنا کمال کا فن ہے۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا ہی بہتر ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی ہوا کرتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔
اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد بھی مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ محبت کو الفاظ میں نہیں انداز اور لہجوں میں تلاش کرو۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ کبھی کبھی حق پہ ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اختلاف نظریات سے نہیں، شخصیات سے ہوتا ہے، اور وہ جس کے مخالف ہوں اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ کی ذات ہے۔ جتنی بات ہو اتنی کیا کرو، ایک کی چار لگانے سے 2 رکعت کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت تو یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کے گھر سے پانی پینا حرام اور اس کا حصہ ہڑپ کر جانا حلال سمجھا جاتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ فجر خوبصورت تحفہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کیجیے۔ اے اللہ،
مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے آپ کو کھانا وہاں پر سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور دوبارہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ دیکھ کر دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔ جو جس راستے سے جانا چاہے اس کے لیے وہی دروازہ کھل جاتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر کو بدل دیتا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرفوں لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ کچھ لوگ جن پہ آپ محبتیں لٹا رہے ہوتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں بھی نصیب ہوں۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے، اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا، آمین یا رب العالمین۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ رستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں، جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ اور ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو اس کا صلہ اللہ سے پالے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی اور تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ ہی دے گا۔ میں ایسے ہی ہوں، ایک وقت میں بہت خیال رکھنے والی بھی اور لاپرواہ بھی، سیانی بھی اور بیوقوف بھی۔ کبھی چھوٹی سی بات پہ آنکھیں بھر لاتی اور کبھی نقصان پر محض کندھے اچکا دیتی ہوں، کبھی کبھی بے حد خوش اور کبھی بے وجہ اداس بھی۔ کوئی پوچھتا تم حقیقت میں کیا ہو تو دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ آ کے رک جاتی ہے، اور پرسکون سا جواب دیتی، میں خود کو زیادہ نہیں جانتی۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن پاک تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फ़रेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। रिस्क औरत के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से। लिहाजा रिस्क के लिए कभी मर्द ना छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत ना बदलो। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है और दुख की घड़ी भी, लेकिन आपको इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में ज़माने लगते हैं। जानते हो कि यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह से हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं। जब कानों को ग़ीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़बान का चस्का बन जाती है और कीना दिल का सुकून। ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। अरूज के बाद ज़वाल बहुत अज़ियतनाक होता है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर अमल का रद्द अमल बराबर होना चाहिए। कोई आपको गले ना लगाना चाहे तो आप उसके गले लगकर अपनी अहमियत को कम मत करें। कभी कभी किसी से बात करते हुए अल्लाह बहुत याद आता है और कभी अल्लाह से बात करते हुए कोई इंसान बहुत याद आता है। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। दिल भी अच्छा रखिए और फितरत भी। दिल अच्छा होगा तो बहुत से रिश्तों को आप जीत लेंगे और फितरत अच्छी होगी तो सैकड़ों दिलों के फाते होंगे। हसद करने वाले दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस हैं, लेकिन अपने लिए वो अजाब हैं। नसीहतों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए हैं। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज़्यादा अजियत देते हैं। जहाँ आपका होना और ना होना बराबर हो, वहाँ आपका ना होना ज़्यादा बेहतर है। इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफ़रत करे तो अच्छाई नहीं देखता। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहें। ये पहले तो आपसे रो रो कर दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फ़ैन हैं जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप इनसे बहुत बेहतर हैं। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वालों की बुनियादें हिला देती है। कुछ लोग सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी उन्होंने जहन्नुम बनाई होती है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी लाख बुराइयों को जानते हुए भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ हमारा रब है। ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना तो भूल सकती है, पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, वो माँ कहलाती है। तुम ये फ़िक्र ना करो कि खुशहाली और आसानी कैसे आएगी, क्योंकि जब अल्लाह ताला चाहता है तो उसके लिए ऐसे असबाब और वसाइल मुहैया कर देता है जो हमारे वहम और गुमान में भी नहीं होता। हज़रत अली ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। हज़रत अली ने फरमाया, तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता
तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। ना जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो। बोझ बनने से याद बन जाना बहुत बेहतर है। जिंदगी को ऐसे लोगों के लिए ज़ाया ना करें जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। रब को ऊपर ना ढूंढ, ज़रा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। आज तक इंसान ऐसा कचरा दान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। एक इंतकाल के बाद ज़मीन आपके नाम होती है और एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के नाम होते हैं। बस यही है ज़िंदगी की हकीकत। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। औरत और बच्चे पर कभी हाथ ना उठाएं और ना उनसे गाली गलौज करें, क्योंकि ये दोनों कमज़ोर हैं। आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर उसका नुकसान ये होगा कि आपकी इज्जत इनके दिल में ख़त्म हो जाएगी और ये बद इखलाकी से पेश आएंगे।